انما تنذر من اتبع الذکر، اصل میں آپ کامیابی سے خبردار صرف اسی کو کر سکیں گے جو ذکر کا اتباع کرے۔ یہ مشکل تعبیر ہے، ذکر کا اتباع کرنا یعنی یاد دہانی کا پیچھا کرنا۔ اس کو پہلے سمجھ لیں ایک مثال کے ذریعے۔ آپ اگر کسی آڈینس سے بات کر رہے ہیں، ان کو کسی چیز کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، جیسے آپ ان کو حلال حرام کی بات بتا رہے ہیں، یا آپ ان سے والدین سے اچھا سلوک کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ آپ کی بات کو سن تو رہا ہے، ابھی عمل نہیں کر رہا، لیکن ابھی وہ آپ کی بات کو فالو الانگ کر رہا ہے انسان، بعد میں جاتا ہے، سوچتا ہے، اس کے دماغ میں دوبارہ وہ بات آتی ہے، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد اس پہ وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بات ایسی ایک دفعہ سنتے ہیں، آپ کا اس پہ اثر تو پڑتا ہے، لیکن اس کے اثرات نظر بعد میں آتے ہیں۔ اتباع ذکر ہو سکتا ہے کہ آپ کی آڈینس میں ایسے لوگ ہیں جو بات تو سنیں، لیکن ابھی اس کو وہ صرف ذکر کے لیول پر ہی فالو کر رہے ہیں، آپ کے کلام کو ابھی پوری طرح وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے، ابھی ان کا ذہن تیار ہو رہا ہے۔ آپ بس اتنی سی بات، بس آپ نے ایک بیج ڈالنا ہے دماغ میں، باقی وہ بڑھے، وہ اپنی طور پہ بڑھے، رائٹ؟ سو انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ اس سے پہلے، میں آگے جانے سے پہلے ابھی کیا کہا تھا؟ پوری قوم نہیں مانے گی کہ اکثریت نہیں مانے گی؟ اکثریت نہیں مانے گی، اب یہ اقلیت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو مانیں گے؟ اور جو مانیں گے بھی وہ آپ کو آ کے نہیں بتائیں گے کہ میں مان گیا۔ ان میں سے بھی بہت اقلیت ہوگی جو آپ کو آ کے بتا دے گی کہ میں مان گیا ہوں۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو بات مان تو جائیں گے لیکن کھل کر کہنے سے ڈریں گے، ابھی دل ہی دل میں سوچتے رہیں گے۔ کہا ہے وہ خشی الرحمن بالغیب، وہ الرحمن کا خوف تو رکھتے ہیں لیکن چھپے ہوئے۔ اس کے چھپے ہوئے کے 2 معنی لیے گئے ہیں غیب کے۔ ایک تو الرحمن غیب میں ہے، اور الرحمن کو دیکھے بغیر، خدا کو دیکھے بغیر اس سے خوف رکھتے ہیں، یہ ایک معنی لیا ہے۔ میرے نزدیک اس کا زیادہ، یعنی سیاق کے حساب سے زیادہ قریبی معنی یہ ہے کہ وہ لوگ خدا کا خوف تو رکھتے ہیں لیکن کسی سے بظاہر یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو گیا ہوں، ابھی وہ یہ کہنے سے بھی ڈرتے ہیں، ابھی اس بات کا اظہار نہیں کیا انہوں نے۔ اگر انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تو آپ اندازہ کریں، نبی جو آ کے خطبہ دے رہا ہے، نبی جو آ کے کلام کر رہا ہے، اس کو تو یہ احساس ہی ہوگا نا کہ کسی نے بات نہیں مانی۔ اب نبی کو سکھایا جا رہا ہے، لگے تو ایسا کہ نہیں مانی انہوں نے بات، کسی نے دھیان نہیں دیا، سب مڑ کر چلے گئے، لیکن آپ اس کی فکر نہ کریں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا جس میں غیب میں، آپ سے بھی غیب میں، اس میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا ہے، اس میں ایک بیج آپ نے ڈال دیا ہے۔ اسی لیے یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اچھی بات کرنا، اچھی بات کرنے کا مؤثر ہونا، اچھی بات کرنے کا کوئی فائدہ ہونا، وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ نہ تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں نے ان سب لوگوں سے بات کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا بات کرنے کا۔ آپ کو کیسے پتا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں یہ بڑی بڑی کانفرنسز ہم کرتے ہیں، ہزاروں مسلمان وہاں آتے ہیں، بڑی موٹیویشنل قسم کی سپیچ ہوتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی آپ نے سب کے دل میں جا کے جھانک کے دیکھا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ آپ کو کیسے پتا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ آپ کو کیا پتا سال بعد کسی پر فرق پڑا، مہینے بعد کسی پر فرق پڑا، 10 سال بعد کسی پر فرق پڑا؟ پورے انبیاء، اگر آپ نوح علیہ السلام کا سارا کریئر دیکھ لیں، وہ سارا کریئر کیا ہے؟ تقریریں کرنا ہی ہے نا، بات ہی تو کی ہے انہوں نے، اور کیا کیا ہے؟ بات ہی تو سمجھائی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بس اسپیچز ہی کرتے رہتے ہیں، کچھ نظر نہیں آ، چینج ہی نظر نہیں آ رہی مجھے، کیونکہ جب تک آپ نہ دیکھ لیں چینج، آپ امپریس نہ ہو جائیں، تب تک تو چینج کسی کام کی ہے نہیں۔ نبی کو کیا سکھایا جا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ وخشی الرحمن بالغیب، آپ توقع نہ رکھیں، اس میں خدا کا خوف بھی پیدا ہوگا نا، تو وہ غیب میں پیدا ہوگا۔ بڑا عجیب کمبینیشن ہے خشی الرحمن، الرحمن کا خوف۔ اگر کہا ہوتا العزیز کا خوف، قوی کا خوف، جبار کا خوف، سمجھ میں آتی ہے بات۔ رحمان کا کیسے خوف؟ خشی الرحمن۔ اب سمجھ میں آئی کہ اب تک اس نے مجھ پر اتنی رحمت کی ہے اور میں نے اس رحمت کا کوئی شکر بھی نہیں کیا، اب مجھے خوف آتا ہے کہ اس کی رحمتیں آتی رہتی ہیں اور میں کتنا ناشکرا رہا ہوں۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اور نبی کو کتنی پیاری بات کہی علیہ الصلوۃ والسلام، جا کے ایسے شخص کو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، اس نے اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کیا، اس کو پھر بھی تم اچھی خبر دے دو کہ اس کی مغفرت ہوگی، جو بھی اس نے گناہ پہلے کیے وہ کیے، اس کی مغفرت ہونے والی ہے، اور اس کو بہت ہی عزت دینے والا اجر دیا جائے گا، اس کی عزت کی جائے گی، وہ اجر کریم۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اس کی یا تو بےزتی ہوتی تھی
یا قبیلے سے نکال دیا, گھر سے نکال دیا, پاگل کہہ دیا, تم بھی پاگل ہو گئے لوگوں کے ساتھ, کیا ہو گیا تمہیں؟ پہلی بات کہی گئی ہے کہ تم ٹھیک ہے ابھی چھپائے ہوئے اپنے ایمان کو, تمہیں بھی مغفرت ملے گی اور آگے جا کر تمہیں بہت زیادہ عزت اجر ملے گا. اجر کریم, کریم کے معنی عربی میں سخاوت بھی ہیں, یعنی زیادہ سے زیادہ ملے گا, اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دے گا. جب کوئی آپ پہ بہت احسان کرے نا عربی میں, اس کو بھی کریم کہتے ہیں. کریم کے معنی جو آپ سے کوئی زیادہ آگے جا کے آپ پہ احسان کرے, آپ سے فیورز کرے, اس کو بھی کریم کہا جاتا ہے عربی میں. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم.